آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی، 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی جا رہی، کریا کریا، بستی بستی، صحرا صحرا خون۔ امت والے، کتنا سستا امت کا ہے خون۔ گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے، باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی، ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی، تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو، تو اقبال نے مثنوی چے باید کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا، اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں، اے رحمت عالم ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت بہرنا سر ہے، وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں۔ آج امت جام بلب ہے، آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو پاک پن، عظمت رفتہ، رفعت پارینہ دیتے، اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو وقار دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر کر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جو لوندے نونگا۔ آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا،
اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے حرام بند ہے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر بوندے مونگا۔ بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ قبلہ اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما۔ اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے۔ اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے۔ اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔ اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے۔ اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے۔ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے۔ اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔
اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ رہے. اللہ اس امت کو عروج دے دے, اللہ اس امت کو عروج دے دے. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اب جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, امت لہو لہو ہے. اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے, آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے. انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں. 90,000 بچے یتیم ہو گئے. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی. وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے. ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں. وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالا زار بنی ہوئی ہے. کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے, ہم گروہوں میں بٹ گئے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے, پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا, تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے, تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی, تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے, تم امت سے فرقہ, فرقوں سے جماعتیں, جماعتوں سے لابیاں, اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تم کرچی کرچی ہو گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں, تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا, تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے, تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے, تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے, تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی, تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے, تم خواہشات کے غلام بن گئے, تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے, تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے. تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے, تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی, تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے, تم کب سے نفس کے بندے بن گئے. تم نے امت بننا ہے, تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے. تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں, تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو. تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, یہ غلط نہیں تول سکتا, یہ امت رسول ہے. تم بول رہے ہو, لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ رسول اللہ کا امتی ہے. تمہاری وحدت, تمہارا زور ہے, تمہاری طاقت ہے, تمہاری توانائی ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں. آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں, جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے, جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں, دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک, غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. بستی بستی, کریا کریا, صحرا صحرا خون, امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. شام, قدس, کشمیر اور برما, کس کس کا احوال کہوں, ہر سو زخمی, ہر سو لاشیں, ہر سو بہتا خون. امت